ہمارے معاشرے میں المیہ ہے عدم برداشت کا. اس کی ریشو دن بہ دن جو ہے نا وہ کم سے کم ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام کی تہذیب کو اور اسلامی معاشرے کے 2-3 لفظوں میں اگر بیان کر دیا جائے تو اسلام کی پوری تہذیب 2 لفظوں میں آ جاتی، 2-3 لفظوں میں. جی. سب سے پہلے اسلام کا معاشرہ، اسلامی معاشرہ احسار پہ کھڑا ہوتا ہے، قربانی، ٹھیک ہے. اور دوسرا انکسار پہ کھڑا ہوتا ہے، عاجزی پہ، ٹھیک ہے. تیسرا حیا پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چوتھا خود خدمت خلق پہ کھڑا ہوتا ہے، خلق، ایمان پہ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں، جس آدمی کو خود کھلانے کی عادت ہو جی وہ کھانے پہ لڑے گا. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جو اپنا جو قریبی ہے، والدین ہیں یا دوست ہے یا استاذ ہے، وہ جو مرضی کہہ جاتا تھا، سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اور سر کچھ تھا. اب یہ برداشت نہیں ہوتا. ایون کسی تیسرے آدمی کی کیا برداشت کرنی، ہمسائے کیا، والدین کی بات اولاد کو برداشت نہیں اور اولاد کی بات والدین کو برداشت نہیں. اوپر سے ہمارا جس وقت سسٹم مارنی پیار پہ کھڑا کیا جائے گا جی، اور ایک جملے پہ، پہلے ہوتا تھا ڈنڈے سوٹے اور زنجیریں سب کچھ مارتے تھے. اب کسی بچے کو آپ یقین کریں کہ جملہ نہیں، اس کو تھوڑی سی آنکھ کا غصہ مار دے، آنکھ کا غصہ مار دے، وہ بچہ آپ سے روٹ جائے گا. جی. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم آپس میں اس طرح جو کٹھے تھے نا، وہ غیر فاصلے ہم نے زیادہ بڑھا دیے ہیں. شیخ محترم، جب ہم بچے تھے نا، پڑھتے تھے اسکولوں میں سر، اور ہماری چھوٹی سی جو بھی ہماری غلطی ہوتی تھی اس وقت، معصومانہ سی غلطی کہہ لیجیے، استاذ ہمارے اس وقت کے جو تھے، اب تو میں یہ نہیں کہتا کہ اب بھی وہی چیزیں اپلائی کی جائیں، وہ وقت کا تقاضا تھا اور آج کا وقت کا تقاضا کچھ اور ہے. ہمیں اتنا بیدوں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ مارتے تھے نا کہ کئی دفعہ جسم کے اوپر نا وہ نشانات پڑ جاتے تھے، اور گھر جب بابا کو دکھانا نا تو بابا نے الگ سے مارنا، ہاں بھی تو نے کچھ ایسا کیا ہوگا، یہ شکایت کیوں کی ہے، شکایت کیوں کی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہی استاد جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، استاد تھوڑے ہی لمحے کے بعد اسٹوڈنٹ کو جناب وہ کوئی شکوہ ہی نہیں ہوتا، کہتا استاد جی وہ کل کرنا، یعنی وہ اس انداز سے بات کر رہا ہوتا گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ برداشت ایک لیول تھا. قاری صدیق الحسن صاحب جو بہت بڑے حفظ کے ہمارے استاد تھے جی، اور اسی طرح قاریہ یا رسول نگری صاحب رحمہ اللہ رحمت الواسعہ، آپ یقین کریں بسا اوقات نا وہ ڈاکٹر صاحب کسی بچے کو مار دیتے نا، تو مارنے کے بعد دیکھا بچہ ناراض ہو گیا، ناراض ہونے کے بعد کہتے کہ ادھر آؤ بھائی، دوسرے کو بلا کے کہا جاؤ آپ نا باجی گھر میں جاؤ، کہو کہ میرا بیٹا ناراض ہو گیا، اس کے لیے بریانی بناؤ، ادھر آؤ بھی، تو بچے ادھر آؤ، تو فلاں جگہ سے مٹھائی لے کے آ، تو چائے بنا، میرا بیٹا ناراض ہو گیا ہے، میرا بیٹا. آپ یقین کریں بچہ سمجھتا تھا کہ کل پھر سر 2 کو ٹکے لگا دے رہا، تو اچھی بریانی بھی ملے گی، اچھا کھانا بھی. بات اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے قرآن و سنت سے تعلق چھوڑ دیا ہے. جی، جس وقت ہم ذکر کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، صبح و شام کی دعائیں پڑھتے تھے، اور اس میں ہر جگہ اعوذ باللہ پڑھنی آ رہی تھی. اعوذ باللہ پڑھنے والے آدمی کا کبھی بھی غصہ قریب نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ تحمل میں رہتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے شیخ کا، کہ عدم برداشت ہونا یہ غصے کو کریٹ کرتی ہے. بالکل. جب برداشت نہیں ہوتا تو ریئیکشن میں غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے تو پھر اپنے ساتھ وہ گالن گلوچ بھی لاتا ہے، پھر حفظ مراتب بھی سے ڈیمیج ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں. سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر جب آتا ہے تو اصل میں دیکھیں، جب ہم اپنے بچے کے ساتھ، کیونکہ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کروں گا، اپنے بچے کے ساتھ جب ہم غصے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے بالکل آف کر لیتا ہے اپنا دماغ، سوچتا نہیں اس وقت، ریئیکٹ کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں اب بچہ آپ کی ہی پرسنالٹی کا حصہ ہے. جی، آپ اس وقت اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. جی، اور اصل میں ہم خود ہی بچے کو کیوک ریئیکٹ کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ جو برداشت ہے یہ خود ہی بچے کو سکھا رہے ہیں کہ برداشت اس کی برداشت کریں گے تو کل کو وہ ہماری بھی برداشت کریں گے. ہم جناب وہ برداشت نہیں کرتے اور ادھر سے لگا دیں ایک، اب اس کا جو ہے نا وہ کوئک ٹیمپرڈ ہو جائے گا، وہ کہے گا اچھا ایسے اس کا مطلب کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہم باتیں جو بتاتے ہیں نا بچوں کو، وہ یہاں سے گزر جاتی ہیں. صرف عمل جو ہے نا ہمارا وہ بچہ کنسیو کرتا ہے. اچھا، اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی تھی عدم توجہی کی. جی جی، اس کے ساتھ لیٹ بھی وہ بھی کرتی ہے چیز. عدم توجہی ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ باپ نے سمجھا کہ میں تو روزگار کے لیے نکلا ہوا ہوں باہر، جی جی، اور ماں نے کہا کہ میرے ذمہ جو ہے وہ کھانا بنانا، صفائی کرنا، اس کے کپڑے دھونا اور سر کچھ ہو گیا تو بس ہمارا یہ کافی ہو گیا. بچے کے ساتھ کمیونیکیشن ان کی اس طرح سے نہیں ہو سکی، یا کئی دفعہ وہ دونوں جو ہے نا وہ روزگار کے لیے باہر جب جاتے ہیں.
ایک عدم توجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ بھی، باپ بھی گھر میں موجود ہے، ماں بھی گھر میں موجود ہے، بچہ آ کے کوئی بات کرتا ہے، بابا کچھ لکھ رہا ہے یا موبائل پہ دیکھ رہا ہے، ہاں کیا ہوا، ٹھیک ہے اچھا صحیح ہے، چل ادھر امی کے پاس جا، بھاگ جا. تو یہ بھی ایک چیز ہے نا، عدم توجہ ہی ہے. جی جی بچہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میری بات جو ہے نا وہ اتنی اس کی ویلیو نہیں ہے، تو میں اس کو بار بار بات کرنے کے لیے وہ پھر آگے سے چل کے آئے گا، وہ بات کرے گا. تو کئی دفعہ بیچارہ اس آگے سے آنے کی وجہ سے نا پھر اس کا بھگتتا بھی ہے. تو جو کہا جو ہے کہ ماں کے پاس چلا جائے تو پھر آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا یہ جو بیہیویئر ہے اس کو بھی درست ہونے کی ضرورت ہے. سر اسی سے بات کی جائے کہتے ہیں محبت کی زبان تو کتا بھی سمجھتا ہے. ہاں بالکل. اور آپ نے ماشاءاللہ پچھلی بات میں آپ نے بہترین اس کا حل بتایا ہے کہ اگر اذکار مسنونہ کے ساتھ انسان اپنا دفاع کرے، اپنی پروٹیکشن کرے، تو یہ عدم برداشت، غصہ اور یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں. جب شیطان ہی قریب نہیں آئے گا. اور اس سے پہلے ایک خوبصورت چیز آپ نے رزق حلال کے بارے میں، میں سمجھتا ہوں یہ کلیدی کردار ہے اور کلیدی ایک پوائنٹ ہے کہ اس کے جانے کے حوالے سے ہونا چاہیے.